إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول وادلتها دین کے 3 بنیادی اصول اور ان اصولوں کی دلیلیں اس کتاب میں کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی چیز شہادتین کا اقرار، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں حج اگر استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا. تو یہاں ان 5 ارکان کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز 2 گواہیاں ہیں. اسلام کے ارکان شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 چیزیں ایک دم فنڈامنٹل چیزیں اسلام کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز شہادتین کا اقرار ہے. شہادہ کہتے ہیں گواہی کو، شہادتین کہتے ہیں 2 گواہیوں کو. کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ ان 2 گواہیوں کے ذریعے اسلام میں آتا ہے. پہلی گواہی اللہ کے بارے میں، دوسری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فدلیل الشہادتی قولہ تعالی: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہاں پر لا الہ الا اللہ کی دلیل میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 بتائی گئی کہ یہ دلیل ہے. بہت ساری دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، لیکن گواہی کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ ایک انسان لا الہ الا اللہ کے بارے میں بہت ساری گواہیاں قرآن میں، بہت ساری دلیلیں مل جائیں گی، لیکن اس کی دلیل ایک مسلمان کو دینا چاہیے، اس کی گواہی دینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، اور علم والے بھی اس کے گواہ ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ علم والے اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی جو لوگ دین کو جانتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، صرف جانتے نہیں ہیں تبھی تو گواہی دے رہے ہیں، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی گواہی دیں، اور خاص کر کے سب سے پہلے گواہی دینے والا کون ہوتا ہے؟ علم والا۔ جب اس کی واقعی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، تو فوراً اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، میں بھی اس بات کو سچ مانتا ہوں۔ تو شہادتین کی گواہی کی پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ اس کا گواہ ہے، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ انصاف پر قائم ہے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے جو عدل و انصاف سے ہٹا ہوا ہو، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست غلبے والا ہے، کسی کو پکڑنا چاہے کوئی بھاگ سکتا ہے اس سے؟ نہیں بھاگ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو صحت مند، کسی کو زندگی دے، کسی کو موت، جو چاہے کر سکتا ہے، العزیز سب پر غالب، لیکن اسی کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، کچھ بھی کر دے ایسا نہیں کرتا ہے، اس کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں چاہے وہ عذاب کے ہوں یا انعام کے ہوں، وہ سب عدل و انصاف پر اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غالب اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ دلیل ہماری ہوئی اس چیز کی کہ ہم کو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ علم والے گواہی دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے تو ہم کو گواہی دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ معناہا لا معبود بحق الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ، اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کسی چیز کا انکار اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، کسی چیز کا انکار اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، کسی چیز کا انکار اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ وہ کامل اور مناسب نہیں ہے۔ جیسے کسی چیز کا انکار، پریاں وریاں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اب اس میں انکار جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اس کے وجود کا ہے۔ لیکن کبھی انکار کسی چیز کے صحیح نہیں ہونے کا ہوتا ہے، کہ جو آدمی وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں، بھئی پڑھا اس نے لیکن اس کی نماز کیا ہے؟ نہیں۔ ساری مسجد میں سارے لوگوں نے دیکھا اس نے نماز پڑھی، لیکن امام صاحب اس سے کیا کریں؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہاں جو انکار ہو رہا ہے وہ کیا، کس چیز کا انکار ہے؟ صحیح نہیں، صحیح نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لے، اور جس کا حصہ ہے، جس کا حق ہے، وہ کہے تو مالک نہیں ہے، وہ کہے میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، دیکھو اس پورے میرے نام لکھا ہوا، یہ میرا ہے، لیکن واقعی جو حقدار تھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو مالک نہیں ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ یہ حقیقی مالک ہے؟ نہیں ہے، یہ جھوٹا مالک ہے، یہ قبضہ کیا ہوا ہے، سچا مالک کون ہے؟ یہ ہے۔ تو کبھی انکاری سے اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، کبھی کمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے حدیث میں کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا کروڑیں بدل رہا ہو، تو کیا اسلام سے باہر ہو گیا؟ جیسے باپ اپنی اولاد سے کہیں
تو میرا بیٹا نہیں، تو کیا واقعی وہ بیٹا نہیں ہے، کسی اور کا بیٹا ہے؟ نہیں، لیکن تو میرا بیٹا ہونے لائق نہیں ہے۔ تو کبھی کمال کے اعتبار سے نفی ہوتی ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی وجود ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں کس اعتبار سے انکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے دوسرا سوال ہے، لیکن کوئی اگر پیڑ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس پیڑ کو اپنا معبود مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود بن گیا نا۔ کوئی بت کی عبادت کرتا ہے، کوئی قبر کی عبادت کرتا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی جنات کی عبادت کرتا ہے، تو عبادت کسی کی بھی آدمی کر سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کی اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہو، ایسا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، عبادت ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، تبھی تو نبی منع کرتے ہیں اس کو، اور تبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا رہی تو پھر انکار کس کا ہو رہا ہے نا؟ تبھی تو انکار ہو رہا ہے۔ نبیوں نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے نبی بھیجا، رسول بھیجا، اس نے دعوت یہ دی لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کون؟ اللہ کے سوا جسے پوجا جائے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور وہ راضی ہو اس پہ، یا پھر بے جان چیزیں، تو وہ طاغوت ہے۔ تو کیا ان کا وجود نہیں تھا جو منع کیا؟ وجود تھا ان کا، لیکن کیا وہ حقدار تھے اللہ کے سوا عبادت کرنے کے یا اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کے؟ حقدار نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وحدت الوجود والے بولتے ہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو جو کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے وہ کس کی عبادت کر رہا؟ کیونکہ وجود کسی کا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں، تو جو پتھر کو پوج رہا ہے وہ اللہ ہی کو پوج رہا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا فیول ہے۔ تو اگر ان کا وجود نہیں تو ان کو جہنم میں کون ڈال رہا ہے؟ وجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے سوا وجود ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ کا وجود ہے باقی کوئی وجود ہی نہیں۔ پھر کون کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کون کس کی عبادت کر رہا ہے اور کون عبادت کا حکم دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ اپنی عبادت کر رہا ہے؟ بندہ بھی ہے اور رب بھی ہے، معبود بھی ہے، دونوں الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو لا الہ الا اللہ میں جو انکار ہے وہ اللہ کے علاوہ معبودوں کے وجود کا انکار ہے یا ان کے حقدار ہونے کا انکار ہے؟ کس کا انکار ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، حقدار ہونے کا انکار ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ قبضہ کر کے زمین پہ بیٹھا ہو، جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو، لیکن کیا وہ حقدار ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسے کہا جائے تم مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے، تم نے اس کو غصب کر لیا ہے، تم نے اس کو ہڑپ لیا ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے معبود کا، وہ کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی جیسے حکومت کا نوٹ ہوتا ہے اور کوئی اپنی طرف سے نوٹ چھاپ دے، وہ بھی نوٹ ہے لیکن کیا وہ نوٹ ہے؟ یہ نوٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ نوٹ تو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر 100 روپے کا نوٹ، لیکن کیا کہے گا؟ بینک والا بھی کہے گا، حکومت کہے گی یہ نوٹ نہیں ہے، یعنی یہ ویلڈ ہے نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، نقلی ہے۔ اسی طرح سے حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ۔ اور باقی کئی لوگ بن بیٹھے ہوئے، فرعون بن بیٹھا ہے معبود، تو کیا وہ معبود ہے؟ اس کو حق نہیں ہے، وہ جھوٹا معبود ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جھوٹا معبود ہے، معبود بننے لائق نہیں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو شیخ یہاں ہم کو سمجھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں معنی ہاں اتنی شفقت سے اور ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ افسوس یہ کہ مسلمانوں میں یعنی ان چیزوں کی سیکھنے کا شوق وہ نہیں رہا، ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود بننے لائق نہیں ہے، باقی معبود جھوٹے ہیں، سچا معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے سچا معبود اللہ ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ یعنی جھوٹے کا مطلب جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کو معبود بننے کا حق نہیں ہے۔ وہ بڑی سے بڑی شخصیت ہو سکتی ہے، جیسے خود اللہ کے نبی اور رسول، کیا وہ عزت کے لائق نہیں ہیں؟ ان کا احترام ہے کہ نہیں ہے؟ نبیوں کی عزت ہے، وہ بڑی شخصیات ہیں، وہ احترام کے لائق ہیں، اونچے ہیں، لیکن کیا اللہ کے علاوہ معبود بننے لائق ہیں؟ نہیں۔ ان کی حد ہے بندہ، اس سے اوپر کیا ہے؟ رب۔ تو بندے سے بڑھ کے وہ رب بن جاتے؟ نہیں۔ بندے سے بڑھ کے وہ معبود بن جاتے؟ نہیں۔ کتنا بھی عبادت کر لے کوئی ولی، ہاں وہ عبادت کرتے 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 اتنا اونچا ہو جاتا کہ اللہ کے برابر ہو جاتا؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ ترقی کرتے 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 کوئی بھی بندہ آخری حد کو پہنچ جائے بندہ ہی رہتا ہے، بندگی سے باہر نکل سکتا نہیں۔ نہ وہ فرشتہ بن سکتا ہے، نہ وہ اس سے اوپر جا سکتا ہے، نعوذ باللہ وہ معبود بننے کا مقام کبھی پا سکتا نہیں۔ تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں، حقیقی معبود کوئی نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں کہتے ہیں کہ لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ۔ اب لا الہ الا اللہ میں دو ٹکڑے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے۔ لا الہ میں ہم کس کا انکار کرتے ہیں؟ سب کا نا؟ لا الہ میں ہم کبھی بھی یاد رکھنا ٹھوکر نہیں کھانا یہاں پہ۔ لا الہ میں سب کا انکار ہے؟ نہیں۔ کس کا انکار ہے اس میں؟ اللہ کے علاوہ کا۔ ورنہ آدمی جب بھی اتحیات میں لا مؤذن ہی کافر ہو جائے گا۔ ہاں لا الہ بولا اس میں کسی کو نہیں مانتا میں، جانے دو پھر اللہ کو مانتا، ایسا کرے گا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کبھی مان لیجیے صبح کی نماز میں، دوپہر کی نماز میں، شام کی نماز میں، دن میں کئی بار ہم اللہ کا انکار کرتے کہ ہم پہلے تو سب کا انکار کرتے پھر اللہ کو مانتے، پھر سب کا انکار کرتے پھر اللہ کو مانتے، ایسا کرتے؟ ایسا نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو جب ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک چھپا ہوا اقرار اللہ کا ہوتا ہے، تو ہم انکار کس کا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں؟ اللہ کے علاوہ سب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نہیں۔ تو لا الہ میں انکار ہے کس کا؟ اللہ کے سوا جتنے معبود بنے ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں ان سب کا انکار ہے، اللہ کا انکار نہیں ہے۔ الا اللہ میں اقرار ہے، کس کا؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ تو لا الہ الا اللہ میں لا الہ میں انکار ہے اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان کا، الا اللہ میں اقرار ہے کس کا؟ اللہ کا۔ لا الہ میں انکار ہے، کس چیز کا انکار ہے؟ جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لوگ ان کو معبود مان لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پریئر کرتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، تو اب ہم جب انکار کر رہے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے اس میں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ اس لیے کہ عیسائی ان کو مانتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، ایسا ہے نہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اس میں کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لا الہ میں نہیں مانتے نا ہم لوگ؟ ہاں، لا الہ میں کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ معبود کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے کہ وہ معبود ہیں، مانتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول مانتے ہم، معبود نہیں مانتے۔ تو جو انکار ہو رہا ہے وہ کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ معبود ہونے کا۔ لا الہ، الہ معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی نیک انسان، کوئی پتھر، کوئی پیڑ، کوئی بت، کوئی قبر، کوئی ستارہ، کوئی جن، کوئی معبود نہیں۔ معبود ہے تو کون ہے؟ اللہ، یعنی کوئی معبود سچا حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو کہتے لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، لا الہ میں انکار ہے ان تمام کا جنہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ الا اللہ مثبتا العبادۃ للہ وحدہ، الا اللہ اس میں اثبات ہے، اس میں اقرار ہے ایک اللہ کے معبود ہونے کا، ایک اللہ کی عبادت کا، کہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا، میں صرف ایک اللہ کو معبود مانتا ہوں، کیونکہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ لا شریک لہ فی عبادتہ کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ، کہتے ہیں اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ مکہ کے لوگ کیا بولتے تھے؟ وہ مانتے تھے اللہ ہے۔ یہ نظام چلا رہا کون؟ اللہ چلا رہا ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ سب یہ مانتے تھے، تو وہ اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ یہ مانتے تھے کہ ہاں وہ بادشاہ ہے، لیکن اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلے ہیں، ان وسیلوں کو خوش کر کے اس تک پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے نام سے قربانی کرو، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو پکارو، چڑھاوے چڑھاؤ۔ تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے تاکہ یہ انہیں اللہ تک پہنچائے۔ تو وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، ایسا نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو اتنا بڑا مانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو وسیلے اپنانے پڑیں گے، اور ان وسیلوں کی عبادت کرنی پڑے گی تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ نے ان کا حال بیان کیا تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا کاموں کے بنانے والے اپنے لیے مقرر کیے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان وسیلوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہمیں کی عبادت کیوں کرتے؟ بتوں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، مقصد برا ہے نہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ غلط۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اچھا مقصد بھی ہو لیکن طریقہ اگر غلط ہو تو وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ مقاصد اور وسائل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مقاصد گولز، اور دوسرے وسائل مینز، منزل راستہ۔ منزل بہت اچھی نیت کیا اس نے، لیکن راستہ غلط اپنایا نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ نے جب ایک راستہ مقرر کیا تو اس منزل پر پہنچنے کے لیے اس راستے کو اپنانا پڑے گا۔
کیونکہ اللہ نے بتایا اور کوئی راستہ نہیں جاتا ہے، تو اپنی عقل چلا کے نہیں یہ بھی جاتا بول کے کر سکتے نہیں، ہم راستہ طے نہیں کر سکتے، نہ منزل طے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے منزل بھی بتا دی، راستہ بھی بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چل کے ہی تم منزل تک پہنچ سکتے ہو، اسی لیے ہم مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو ان کا مقصد اچھا تھا، اللہ سے قریب ہونا، لیکن ان کا راستہ غلط تھا، اس لیے کیا ہوئے؟ اللہ کے نزدیک مشرک قرار پائے۔ تو انہوں نے اپنی عقل سے طے کر لیا کہ یہ اللہ سے قریب کرتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرنے میں لگ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ لا شریک لہ فی عبادتہ کما انہ لیس لہ شریک فی ملکہ، اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ویسے ہی جیسے اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو مشرکین اللہ کو بادشاہ مانتے تھے لیکن پھر عبادت میں شریک کرتے تھے۔ اللہ نے بتایا جب بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ پیدا اس نے کیا، کھلاتا پلاتا وہ ہے، زندگی کا موت کا مالک وہ ہے، ساری کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے۔ جب سب کچھ وہ کرتا ہے تو تم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہیں کیا؟ یہ خود اللہ کے محتاج ہیں، یہ خود اللہ کے محتاج ہیں، تو محتاج کو اللہ کے برابر کرتے ہو۔ اور یاد رکھیں یہاں پر کسی کو معبود کا لقب دینے سے وہ معبود بنتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے، لقب دیے بغیر بھی وہ معبود بن سکتا ہے اگر مقام اس کو ایسا دیا جائے، اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ کوئی آدمی جا کے کہے کہ میں تم کو معبود نہیں مانتا اور سجدے کرنے لگ جائے اس کو، تو نام اس نے معبود نہیں دیا، کام لیکن اس نے کیا کیا؟ معبود والا کیا۔ تو کام بھی معبود والا اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہم باباؤں کو، درگاہوں کو، قبروں کو معبود نہیں مانتے، تم نے اس کو معبود کا نام نہیں دیا، لیکن کام جو تم کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو؟ معبود والا کر رہے ہو۔ تو کیا صرف نام سے کوئی معبود بنتا ہے یا اس کام سے بھی وہ معبود بنتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف نام دینے سے نہیں بنتا ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان نام نہیں دیتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے۔ تو مشرکین کا مسئلہ یہ تھا، اور آج بھی مسئلہ یہ ہے، لوگ اللہ والا معاملہ مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں لقب نہیں دیتے معبود کا، لیکن معاملہ وہی ہے جو معبود کے ساتھ ہونا چاہیے، معاملہ وہی ہے جو معبود کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی شرک ہے، چاہے اس کو معبود کا لقب دیں یا نہ دے، چاہے معبود کا لقب دے یا نہ دے۔ تو یہاں پر آگے اب تفسیر اس کی بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے۔ اب اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شرک کا بھی انکار کرے۔ یہاں پر یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج امت مسلمہ میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی شرک کر رہا ہے۔ نہیں، آپ درگاہوں پہ جائیے، فاتحہ دیتا نا آدمی، بزرگ کے نام کی دے رہا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہا ہے، اور چڑھاوا بزرگ پر چڑھا کے ان کے نام کی نظر نیاز کر کے ان کے نام کی قربانی کر کے اس پہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر اسی میں پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ پھر پڑھ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کلمات کیا ہیں؟ کہو اے کافرو، کفر کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی جو پڑھ رہا ہے وہ سب توحید والی چیزیں ہیں، لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ شرکیہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے۔ تو یہاں سمجھانا کیوں ضروری ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ زبان سے بولتا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتا ہے، کیا ہے یہ کلمہ، اس کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، نہیں معلوم اس کو۔ اس لیے اس کی تفسیر جاننا ضروری ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟
آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر شیخ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں وہ تفسیرها الذی یوضحها قولہ تعالی، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔ عربوں میں شرک آیا، عرب میں بسایا کس نے اولاد کو؟ مکہ میں کس نے بسایا تھا؟ مکہ کو بسایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس۔ اس کو بسایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے گفتگو کو ذکر کیا تاکہ مسلمانوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو، خاص کر کے عربوں کو معلوم پڑے کہ جس شرک میں تم پڑے ہوئے ہو، ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیا مانتے تھے۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی بات بیان کی تاکہ جس کو تم اپنا باپ دادا پوروج جس کو کہتے ہیں، تم جس کو اپنا بڑا مانتے ہو، ان کی دعوت کیا تھی، وہ توحید کیسے مانتے تھے۔ اذ قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، تم جن کی عبادت کر رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں، میں بیزار ہوں، میں نفرت کرتا ہوں ان سے، میں دور رہتا ہوں ان سے۔ برا بیزاری کا اظہار ہے، بری ہونا کیا ہے؟ بالکل الگ ہو جانا، میں بالکل الگ ہوں، دور ہوں ان سے۔ اننی براء مما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بالکل بیزار ہوں، بس نہیں چاہیے مجھ کو یہ۔ الا الذی فطرنی، ہاں بیزار نہیں ہوں کس سے؟ اس سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، تو قریب ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے۔ تو یہاں پر آپ بتائیں بیزاری کا اظہار کس سے ہے؟ سب سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں بیزار ہوں، کس سے؟ سارے معبود اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ ہاں اللہ سے بیزار نہیں، ہاں کیوں؟ اس لیے اس نے مجھ کو وجود دیا ہے۔ یہاں فطرانی کیوں کہا اور کچھ کیوں نہیں کہا؟ کھلایا پلایا مجھ کو، ہاں۔ یہاں پر اشارہ ہے کہ وہ جو قوم تھی وہ لکڑی کے بت بناتی تھی، تو یہاں کیا کہا؟ الا الذی فطرنی۔ قرآن میں اور انبیاء کی دعوت میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہم غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ کس نے بنائے لکڑی کے بتوں کو؟ کون بنایا؟ تم لوگ بنائے۔ تم خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے بت بناتے ہو اور تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں نے نہیں بنایا، اس نے مجھ کو بنایا۔ الا الذی فطرنی، باقی ساری چیزیں بولنے کی ہے، کیا نہیں کیا اللہ نے، لیکن یہاں صرف کیا کہا؟ فطرنی، تاکہ ان کی عقل میں روشنی ہو کہ تم ان کو پوج رہے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ انہوں نے تم کو پیدا نہیں کیا، تم نے ان کو بنایا۔ وہ اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، میں اپنے وجود میں کس کا محتاج ہوں؟ اللہ کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص کیا بتایا؟ میں بیزار ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھ کو بالکل ان سے کیا ہے؟ دوری، نفرت ہے۔ ہاں اللہ سے نہیں، اللہ سے میرا تعلق ویسا نہیں جیسا ان کا ہے، وہ الگ تعلق ہے، محبت والا، تعظیم والا، بندگی والا، خوف والا۔ الا الذی فطرنی، میں بیزار نہیں ہوں تو اس سے جس نے مجھے پیدا کیا۔ فطرہ کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا۔ الا الذی فطرنی، فطرہ پھاڑنے کو کہتے ہیں کہ ایک دم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا۔
الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، تو وہی مجھے رہنمائی بھی عطا فرمائے گا. یعنی یہاں یہ بھی بتایا کہ جو رہنمائی نہیں دے سکتا تم اس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو. دو چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں. آپ دیکھیے کتنی قرآن ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ جوڑتے چلے جائیے، آپ کو یونیفارمٹی اس میں ملے گی. دو بنیادی ضرورتیں انسان کی ہیں. ایک اس کو وجود دینا، وجود کے بعد سب سے پہلی ضرورت انسان کی رہنمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. اللہ کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ تعارف کرایا اللہ کا. الذی اعطى كل شیء خلقه، میرا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود، اس کا ڈھانچہ دیا. ثم هدى، پھر اس کو رہنمائی دے دی. مچھلی کو اس کو ڈھانچہ دیا. تیرنا کس نے سکھایا؟ ہاں، نیوی نے. پرندوں کو پر دیے، ان کو جسم دیا. اڑنا کون سکھایا؟ ایئر فورس نے. مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے ان کا ڈھانچہ دیا، اور ڈھانچہ دینے کے بعد اس کو رہنمائی دی. اس کی غذا کیسے ڈھونڈنا اس کو معلوم، کھانا کیسے اس کو معلوم، اڑنا اس کو معلوم. کئی سیکھنے کے لیے اسکول میں جاتے ہیں، چوزے چڑیا کے بچے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. کیسا سیکھتے ہیں؟ یہ رہنمائی کہاں سے آئی؟ اس کے اندر کہاں سے آئی یہ رہنمائی؟ کون سکھایا اس کو؟ سوچنے کی چیز ہے. آپ غور کریں کہ اس کو اڑنا کس نے سکھایا؟ اپنے آپ بن گیا تو ہوتا ایسا؟ اپنے آپ اڑنے آتا؟ آپ کو آتا؟ اس کو کیسا آتا پھر؟ کہ اللہ نے آپ کو ایسا ڈھانچہ نہیں دیا، اس کو ایسا دیا تو اس کو سکھایا کس نے کہ پر کیسے کرنا؟ اتنا ایزی ہے، آپ باندھ کے کرو پہاڑ پہ سے سیدھا نیچے جائیں. اگر پر ہی چاہیے اڑنے کے لیے، لگاؤ پر، 2 پر لگاؤ، یہاں ایک لگاؤ اور اڑ کے دکھاؤ. وہ کیسا اڑتا؟ تیرنا اگر ایسے ہی مچھلی جیسا تو تیر کے دکھاؤ، آ سکتا ہے؟ نہیں آتا. کل شیء خلقہ ثم ہدی، رہنمائی اللہ نے دی اس کو، اس کی فطرت میں ڈال دی، اس کی جبلت میں اللہ نے اس کو ڈالا ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں ضروری ہیں، اور اللہ یہ دیتا ہے. آپ سورہ اقرا میں دیکھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. پھر دوسری چیز الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پیدا کیا، پہلے ذکر کیا، اس کے بعد کیا بتایا؟ انسان کو سکھایا. تو پیدا کیا، سکھایا، پیدا کیا، رہنمائی عطا کی. 2 بیسک نیڈز ہیں، وہ دونوں بھی نہیں دے سکتے. دے سکتے؟ کیا کروں میں؟ جا کے بیٹھے کوئی آدمی تو بول سکتا ہے کام کر، وہ فلانی IT کمپنی میں جا، بول سکتا ہو؟ نہیں بتا سکتا. وہ رہنمائی دے ہی نہیں سکتا کچھ. نہ وہ خالق ہے، نہ وہ رہنما ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، میں اس کو اپنا رب اور معبود مانتا ہوں جس نے مجھ کو وجود دیا، اور وہ اب مجھ کو آگے بھی رستہ بتائے گا. سیہدین. اس سچویشن میں میرا جو پرابلم کریٹ ہونے والا ہے، اس میں مجھ کو رہنمائی دے گا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلها کلمۃ. اب یہاں دیکھیے 2 چیزیں یہاں پر ہم نے دیکھی کہ میں سب سے بیزار ہوں، اللہ سے نہیں. تو جب نگیشن ہے، انکار ہے، اس وقت میں باقی سب کا انکار ہے. بیزاری کا اعلان اور اظہار باقی سب سے، اللہ سے نہیں ہے. مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا الذی فطرنی، تو یہاں پر بھی نفی اور اثبات ہے. انکار سب کا اللہ کے سوا کا، اور اقرار اللہ کا. تو یہاں پر شیخ محترم یہ دکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرے.
میں معبود نہیں مانتا ان کو، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا مقام دینے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کلمہ تھا، یہ جو دعوت تھی، اللہ کے ما سوا کی عبادت سے اجتناب، اللہ کے علاوہ کی عبادت سے بچنا، اور اللہ کے علاوہ جو معبود بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا لکڑی پتھر جس کو بھی لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، ان سے نفرت، ان سے بیزاری، نہیں چاہیے مجھ کو یہ۔ تو یہ جو چیز اندر ہے، یہ غیرت توحید والی ہونا چاہیے۔ یہاں شیخ یہ آیت اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے نفرت ہونا چاہیے، باطل معبودوں سے نفرت ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ مقام نہیں ہونا چاہیے، اور پسند نہیں کرنا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، راضی نہیں رہنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حال بتا کے بتایا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو رہی ہے اس پر کبھی آدمی کو راضی نہیں رہنا چاہیے، کبھی اس بات کو پسند نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس پر اطمینان کا سانس نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کو، کلمہ بات کو کہتے ہیں، لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی عالم پوری تقریر کرے اور کہے کہ ہذہ کلمہ یسیرہ، یا جو بھی اس طرح کی بات کہے، تو کلمہ جو ہے صرف ایک ورڈ کو نہیں بولتے ہیں، عربی زبان میں کلمہ لفظ کو بھی کہا جاتا ہے، جملے کو بھی کہتے ہیں، تقریر کو بھی بولتے ہیں۔ تو کلمہ جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو دعوت ابراہیم علیہ السلام کی تھی توحید کی، انہوں نے اپنے پیچھے اپنی نسل میں چھوڑی، فی عاقبہ، فی اولادہ، فی ولدہ، اپنی اولاد میں اس کو چھوڑا انہوں نے، لعلہم یرجعون، تاکہ بعد والے واپس اس دعوت کی طرف لوٹیں، اگر کہیں بھٹک بھی گئے تو کیا ہوں، واپس لوٹیں، تاکہ ان کو یاد رہے کہ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، ایسا کیا تھا۔ اس سورہ الزخرف کی آیت نمبر 26 اور 28 ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت تھی، اور انہوں نے شرک اور شرک کے اسباب اور شرک کے سارے معاملات سے برات کا اظہار کیا۔ ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو توحید کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے یہ جو کہا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، انہوں نے یہ کلمہ اپنی اولاد میں چھوڑا تو ان کی اولاد اس کو مانتی تھی، پھر ایک وقت کے بعد وہ نکل گیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، توحید کی دعوت کی وصیت، توحید کے اہتمام کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی، وَيَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب نے بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب ہے۔ تو کہا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ دعوت کیا تھی؟ کیا وصیت تھی؟ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کر لیا ہے، تو تم مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو تمہیں موت آئے تو اسلام ہی کی حالت میں آنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام، اور اس کے ماننے والے بھی کیا تھے؟ مسلم۔ تو بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، وہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، صحیح ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ پہلے نبی سے دعوت کون سے دین کی تھی؟ اسلام کی، اور ہر زمانے میں اس کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسلم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسی حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلم رہو۔ مسلم کا پلورل کیا ہے؟ مسلمون۔ پھر اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے، بیٹوں کو جمع کر کے، انہوں نے بھی اپنے اولاد کو جمع کیا اور کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ دیکھیے آخری وقت میں باپ کی فکر کیا ہے؟ جائیداد، کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا، بزنس تمہارا کیسا ہوگا؟ آخری وقت میں باپ کی فکر یہ ہے توحید پر رہیں گے کہ نہیں میرے بچے۔ یہ ہم کو سیکھنے کی چیزیں، انبیاء کی فکر یہ ہوتی تھی۔ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے، کچھ بھی کھا لے گا، کچھ بھی کھا لے لیکن غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ ہاں کچھ بھی کھائے، حلال کھائے لیکن غیر اللہ کی قسم نہیں۔ شرک والا کھانا نہیں، شرک نہیں چاہیے اس کی زندگی میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سارے بیٹوں نے کیا کہا؟ ہم تو آپ ہی کے معبود کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نعبد الہک، یعنی الہ کا مطلب آپ کے ہمارے نہیں، ایسا جس الہ کی آپ نے ہم کو تعلیم دی ہے، وہی الہ جو آپ نے بتایا ہم کو، ہم آپ ہی کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا جو گزرے ہیں ان کے معبود کی، جو ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، انہی کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہا واحدا، جو ایک ہی معبود ہے۔ ہم آپ کے باپ دادا کی عبادت یعنی معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ یعنی دو حصے معلوم ہوئے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی فرما برداری۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، ایک اللہ کی عبادت اور اس اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کی تابعداری۔ یہ زندگی میں آ جائیں تو ایک آدمی صحیح کامیاب ہے۔ اس آیت سے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 133 ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ توحید والے بنے۔ سب سے بڑی فکر آدمی کی یہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دین کی تلقین کی، اور دین میں بھی سب سے اہم چیز کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہاں روزہ رکھیں گے۔ دین میں بھی سب سے اہم کیا؟ کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کا امتحان لیا، ان سے پوچھا تاکہ تاکیدی جواب اطمینان کے طور پر مل جائے۔ تو یہ چیز ہر مسلمان میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو، اس کے دین کے بارے میں، اس کی معاش کے بارے میں نہیں۔ وہ تو نمبر 2 پر ہیں، کون نہیں کرتا ہے؟ اگر ہم نے کر لیا تو کیا کمال کر لیا بھائی؟ کیا مشرکین اور کفار نہیں کرتے؟ رزق کا مسئلہ جو ہے یہ تو جانور بھی اپنی اولاد کے بارے میں کرتا ہے۔ چڑیا بھی جا کے کچھ تلاش کر کے لا کے اپنے گھونسلے پہ اپنی چوزوں کو کھلا دیتی ہے۔ ہم نے کیا کمال کر لیا؟ ہم جانور کی سطح سے کہاں اوپر اٹھے؟ ہماری فکر رزق کی نہیں ہونا چاہیے، ہماری فکر اصل فکر ہماری اس کی آخرت کی ہونی چاہیے، اس کے دین کی ہونی چاہیے، اس کی توحید کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے، اس کے ساتھ دنیا کی فکر ہے، بہت اچھی بات کہ اولاد کو کسی کا محتاج نہ چھوڑے، اچھا ایجوکیشن دے، اچھا جاب اس کو مل جائے، کھائے پیے خوش رہے، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اچھی بات ہے نا بھائی، کون منع کیا تم کو؟ لیکن دین نہیں ہے، توحید زندگی میں نہیں ہے، اللہ کا حکم زندگی میں نہیں ہے، اور کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو ایسا انسان وبال ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اور ایسے ماں باپ اپنے لیے، ایسی اولاد ان ماں باپ کے لیے خطرہ ہے آخرت میں۔
کہ انہوں نے سکھایا نہیں کچھ. تو جو گناہ وہ کرے گا اس کا ذمہ دار یہ بنے گا. جو گناہ انہوں نے کیے اولاد نے کیے، ذمہ دار باپ بنے گا، ماں بنے گی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا سکھایا ان کو. تو انبیاء اپنی اولاد کے بارے میں مطمئن نہیں رہتے تھے، انشور کر لیتے تھے کہ ہاں میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ آپ کے رب کی بات کریں گے. آپ نے جس سکھایا ہم کو آپ کا معبود وہی اللہ، ایک اللہ، اور کون ہے؟ اسی کی بات ہم کریں گے. آخری وقت میں بھی ان سے یعنی واپس سے تجدید اس عہد کی، اس ایمان کی، اس دین کی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ان سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. سلف کہتے ہیں کہ اللہ کی خلیل کے بعد اور کون ہے جسے اپنے اوپر اطمینان ہو؟ ان کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ وَاجْنُبْنِي، اے اللہ مجھے بچا، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بھی بچا. کس چیز سے بچا؟ بھوک پیاس سے؟ جاب لیسنس سے؟ کس چیز سے بچا؟ ان نعبد الاصنام، کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں. اللہ بچا ہم کو. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بتوں کے خلاف لوگوں کو توحید کی دعوت دینے میں گزری. توحید کا داعی اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں شرک سے ڈر رہا ہے. اتنی بڑی شخصیت کو جب اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے، اور ہم اطمینان سے بیٹھے اپنی توحید تو صحیح ہے بھائی، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو توحید والے ہیں، کلمہ پڑھتا نا میں. ہم لوگ اطمینان سے ہیں. اور اللہ کا خلیل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. جس کی گواہی اللہ دے رہا ہے مشرکین میں سے نہیں تھے وہ. ان کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا معاملہ خطرناک ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ، اے میرے رب، ان بتوں نے کئیوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا ہے، فتنے میں ڈالا ہے. یہ بت ایسے ہیں. کیوں بھائی؟ آج سیاست میں جا کے آدمی کا پاؤں پھسلتا کہ نہیں پھسلتا؟ کون سا منڈل، یہ منڈل، وہ منڈل، اور آدمی جا کے شرکیات کرتا ہے. ایسے ہی کرنا میں کر لیتا آدمی. آفس میں ہاں سب کھڑے ہو گئے تو یہ بھی کھڑا ہوگا، بھائی بہت کمیونل معاملہ ہے، کرنا پڑتا. نئی مشین آئی کمپنی کے اندر، اس کی سب پوجا پاٹ چل رہا ہے، یہ بھی تالیاں بجا رہا ان کے ساتھ میں. مشرکین سے، غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے. ان کے اوپر احسان کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، یہ اپنی جگہ ہے. ان کو دھوکہ نہیں دینا، ان کا حق ان کو دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ الگ چیز ہے. لیکن اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو ہم اللہ کے سوا کسی کی بات کر سکتے ہیں نہیں. تو اب کوئی دوسرا کر رہا ہے تو وہ مقام ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کے لیے. اللہ کا مقام ہم کسی کو دے نہیں سکتے. دنیا میں آدمی ماں باپ کے بارے میں نہیں چلتا. کوئی بولے تیرے باپ کو مت، میرے باپ کو مان، چلتا؟ ہاں میرا باپ تیرا باپ سمجھ کے چل، ایسا بول سکتے کسی کو؟ مارے گا پکڑ کے. کیا بول رہا ہوں؟ بولے دیکھ بھائی میرے باپ کو اپنا باپ سمجھ. بول سنتا کوئی آدمی ایسا؟ وہ باپ کے بارے میں راضی نہیں تو رب اور معبود کے بارے میں راضی ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوگا. ہمارے معبود کا مقام کسی کو نہیں دیں گے. اس کو باپ کا بول کے دیکھو، برا لگے گا اس کو. تو باپ کچھ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے. وہ مخلوق ہے، بندہ ہے، عاجز ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اس میں اتنی غیرت. اور معبود کے بارے میں غیرت کہاں چلی گئی؟ جس نے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے. غیرت ہونی چاہیے آدمی کو. یہ نہیں کہ لڑ پڑے آدمی، لیکن اپنا ہاتھ سنبھالے، اس کو کھونے نہیں دے. اس کو وہ چیز کھونا نہیں چاہیے. اس کو سنبھال کے رکھنا مرنے تک. ساتھ جانا اس کی قبر میں وہ چیز چھینے نہیں کوئی آدمی. پھر یہ نہیں کہ آدمی مال کے لیے ہاتھ کھول دیا تو وہ لے لیا اور مال رکھ دیا ہاتھ میں. سیاست کے لیے ہاتھ کھول دیا، عہدہ لے لیا اور دے دیا توحید اپنی. یہ نہیں ہونا چاہیے.
یہ نہیں دوں گا میں، کچھ اور لینے کے لیے میرا یہ مٹھی کھولوں گا نہیں میں، میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری توحید ہے، میں یہ چھوڑ کے باقی کچھ لوں، اس سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں جس کے لیے ہاتھ کھولوں میں، یہ مل گیا اب اس کے بعد ہاتھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پانے کے بعد کسی اور کی ضرورت بندے کو رہے، عقل اس کی خراب ہے۔ اللہ کے پانے کے بعد بھی بندہ یہ سمجھے مجھے کسی اور کی ضرورت ہے، یہ نادان آدمی ہے، ابھی اس کی توحید صحیح ہوئی نہیں ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ابھی اور کچھ چاہیے، ایسا لگتا نہیں۔ توحید نہیں کھونا، توحید نہیں کھونا، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائے، توحید پہ آدمی جمع رہے، ڈٹا رہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے، مفاد کے لیے، امید، خوف اور مفاد اور اس طرح کی چیزوں کے لیے آدمی توحید کو نہیں کھوئے، آدمی اللہ کا مقام کسی کو نہیں دے۔ اب دیکھیے نبیوں کا حال کیا تھا، اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے توحید کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں لاپرواہی برتنا نہیں۔ یہ سکھا رہے اس کو، جیک اینجل سکھا رہے اس کو، سب سکھا رہے، توحید نہیں سکھا رہے اس کو، کیا فائدہ پھر؟ 1 2 3 2 کا ٹیبل، 10 کا ٹیبل، اور جو کتنا پڑھ رہا ہے، یہ اسپیلنگ پوری یاد ہے اس کو، سب کر رہے، لیکن توحید کہاں ہے؟ ہمارا رب کون؟ اس کو بولنے آنا چاہیے ہمارا رب اللہ ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شروع اس کو یہاں سے ہونا، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے سوال کیا ہونے والا ہے؟ ما ربک، تیرا رب کون؟ سب سے پہلے اس کو معلوم رہنا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ مزید باتیں آگے ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔